بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدردانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں۔ ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7500۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتا، اس لیے ہر حال میں شکر کرنا سیکھیں، کیونکہ ہمیں جتنا بھی ملتا ہے ہمیشہ اپنے اعمال سے بڑھ کر ہی ملتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا ہو یا پانی کا ایک قطرہ۔ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو خود محسوس ہوگا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا بڑا کھیت بن گیا ہے، اور پانی کا قطرہ بھی اب قطرہ نہیں رہا، سمندر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پاک پروردگار، ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 62 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی تم یہ تو جانتے ہو کہ پہلے تم کیسے پیدا کیے گئے تھے، کس طرح باپ کی صلب سے وہ نطفہ منتقل ہوا جس سے تم وجود میں آئے، کس طرح رحم مادر میں جو قبر سے کچھ کم تاریک نہ تھا تمہیں پرورش کر کے زندہ انسان بنایا گیا، کس طرح ایک ذرہ بے مقدار کو نشو نما دے کر یہ دل و دماغ، یہ آنکھ، کان اور یہ ہاتھ پاؤں اس میں پیدا کیے گئے، اور عقل و شعور، علم و حکمت، صنعت و ایجاد اور تدبیر و تسخیر کی یہ حیرت انگیز صلاحیتیں اس کو عطا کی گئی۔ کیا یہ معجزہ مردوں کو دوبارہ جلا اٹھنے سے کچھ کم عجیب ہے؟ اس عجیب معجزے کو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور خود اس کی زندہ شہادت کے طور پر دنیا میں موجود ہو، تو کیوں اس سے یہ سبق نہیں سیکھتے کہ جس خدا کی قدرت سے یہ معجزہ بھی رونما ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 63۔ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو؟ آیت نمبر 64۔ ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ اس کی تفسیر ہے، اس سے پہلے کا سوال لوگوں کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساختہ و پرداختہ ہو اور اسی کی تخلیق سے وجود میں آئے ہو۔ اب یہ دوسرا سوال انہیں اس دوسری اہم حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جس رزق پر تم پلتے ہو وہ بھی اللہ ہی تمہارے لیے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح تمہاری پیدائش میں انسانی کوشش کا دخل اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ تمہارا باپ تمہاری ماں کے اندر نطفہ ڈال دے۔ زمین جس میں یہ کاشت کی جاتی ہے تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے، اس زمین کو روئیدگی کی صلاحیت تم نے نہیں بخشی ہے، اس میں وہ مادے جن سے تمہاری غذا کا سامان باہم پہنچتا ہے تم نے فراہم نہیں کیے ہیں، اس کے اندر جو بیج تم ڈالتے ہو ان کو نشو نما کے قابل تم نے نہیں بنایا ہے۔ ان بیجوں میں یہ صلاحیت کہ ہر بیج سے اسی نوع کا درخت پھوٹے جس کا وہ بیج ہے
تم نے پیدا نہیں کی ہے۔ اس کاشت کو لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل کرنے کے لیے زمین کے اندر جس عمل اور زمین کے اوپر جس ہوا، پانی، حرارت، برودت اور موسمی کیفیت کی ضرورت ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہاری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اسی کی پروردگاری کا کرشمہ ہے۔ پھر جب تم وجود میں اسی کے لانے سے آئے ہو اور اسی کے رزق سے پل رہے ہو، تو تم کو اس کے مقابلے میں خود مختاری کا یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا حق آخر کیسے پہنچتا ہے؟ اس آیت کا ظاہر استدلال تو توحید کے حق میں ہے، مگر اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر اگر آدمی تھوڑا سا مزید غور کرے تو اسی کے اندر آخرت کی دلیل بھی مل جاتی ہے۔ جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہ بجائے خود مردہ ہوتا ہے، مگر زمین کی قبر میں جب کسان اس کو دفن کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ نباتی زندگی پیدا کر دیتا ہے جس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں شان و بہار دکھاتی ہیں۔ یہ بے شمار مردے ہماری آنکھوں کے سامنے آئے دن قبروں سے جی جی کر اٹھ رہے ہیں۔ یہ معجزہ کیا کچھ کم عجیب ہے کہ کوئی شخص اس دوسرے عجیب معجزے کو ناممکن قرار دے جس کی خبر قرآن ہمیں دے رہا ہے، یعنی انسانوں کی زندگی بعد موت۔ آیت نمبر 65، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ آیت نمبر 66 کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ آیت نمبر 67 بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 68 کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو؟ آیت نمبر 69 اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس کی تفسیر ہے یعنی تمہاری بھوک مٹانے ہی کا نہیں، تمہاری پیاس بجھانے کا انتظام بھی ہمارا ہی کیا ہوا ہے۔ یہ پانی جو تمہاری زندگی کے لیے روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے تمہارا اپنا فراہم کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے ہم فراہم کرتے ہیں۔ زمین میں یہ سمندر ہم نے پیدا کیے ہیں، ہمارے سورج کی گرمی سے ان کا پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے۔ ہم نے اس پانی میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ ایک خاص درجہ حرارت پر وہ بھاپ میں تبدیل ہو جائے۔ ہماری ہوائیں اسے لے کر اٹھتی ہیں، ہماری قدرت اور حکمت سے وہ بھاپ جمع ہو کر بادل کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ہمارے حکم سے یہ بادل ایک خاص تناسب سے تقسیم ہو کر زمین کے مختلف خطوں پر پھلتے ہیں تاکہ جس خطہ زمین کے لیے پانی کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس کو پہنچ جائے، اور ہم بالائی فضا میں وہ برودت پیدا کرتے ہیں جس سے یہ بھاپ پھر سے پانی میں تبدیل ہوتی ہے۔ ہم تمہیں صرف وجود میں لا کر ہی نہیں رہ گئے ہیں بلکہ تمہاری پرورش کے یہ سارے انتظامات بھی ہم کر رہے ہیں جن کے بغیر تم جی نہیں سکتے۔ پھر ہماری تخلیق سے وجود میں آ کر، ہمارا رزق کھا کر اور ہمارا پانی پی کر یہ حق تمہیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ہمارے مقابلے میں خود مختار بنو یا ہمارے سوا کسی اور کی بندگی بجا لاؤ۔ آیت نمبر 17 ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اس کی تفسیر ہے اس فقرے میں اللہ کی قدرت و حکمت کے ایک اہم کرشمے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیرت انگیز خواص رکھے ہیں ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خواہ کتنی ہی چیزیں تحلیل ہو جائیں، جب وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو ساری آمیزشیں نیچے چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے اصل آبی اجزاء کو لے کر ہوا میں اٹھتا ہے۔ یہ خاصیت اگر اس میں نہ ہوتی تو بھاپ میں تبدیل ہوتے وقت بھی وہ سب چیزیں اس میں شامل رہتی جو پانی ہونے کی حالت میں اس کے اندر تحلیل شدہ تھی۔ اس صورت میں سمندر سے جو بھاپیں اٹھتی ان میں سمندر کا نمک بھی شامل ہوتا اور ان کی بارش تمام روئے زمین کو زمین شور بنا دیتی۔ نہ انسان اس پانی کو پی سکتا ہے کہ اندھی بحری فطرت سے خود بخود پانی میں یہ حکیمانہ خاصیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ خاصیت جس کی بدولت کھاری سمندروں سے صاف ستھرا میٹھا پانی
کشید ہو کر بارش کی شکل میں رہتا ہے، وہ پھر دریاؤں، نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں آب رسانی و آب پاشی کی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس بات کی صریح شہادت فراہم کرتی ہے کہ ودیعت کرنے والے نے پانی میں اس کو خوب سوچ سمجھ کر بلا ارادہ اس مقصد کے لیے ودیعت کیا ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کی پرورش کا ذریعہ بن سکے۔ جو مخلوق کھاری پانی سے پرورش پا سکتی تھی وہ اس نے سمندر میں پیدا کی اور وہاں وہ خوب جی رہی ہے، مگر جس مخلوق کو اس نے خشکی اور ہوا میں پیدا کیا تھا اس کی پرورش کے لیے میٹھا پانی درکار تھا، اور اس کی فراہمی کے لیے بارش کا انتظام کرنے سے پہلے اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ لی کہ گرمی سے بھاپ بنتے وقت وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہ اڑے جو اس کے اندر تحلیل ہو گئی ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، بالفاظ دیگر کیوں یہ کفران نعمت کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اس بارش کو دیوتاؤں کا کرشمہ سمجھتا ہے اور کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ سمندر سے بادلوں کا اٹھنا اور پھر آسمان سے پانی بن کر برسنا ایک فطری چکر ہے جو آپ سے آپ چلے جا رہا ہے، اور کوئی اسے خدا کی رحمت سمجھتا بھی ہے تو اس خدا کا اپنے اوپر یہ حق نہیں مانتا کہ اسی کے آگے سر اطاعت جھکائے۔ خدا کی اتنی بڑی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر جواب میں کفر، شرک اور فسق اور نافرمانی کرتے ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔